نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27ویں نمبر پر جو سورت النمل ہے اس کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جلہ مجدہ الکریم نے ہم پر قرآن عظیم کو نازل فرما کر، ہمیں عطا فرما کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ہمیں پہنچا کر ہمیں ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے۔ اس میں پوری کائنات کا علم موجود ہے، اس میں دنیا جہان کے خزانے ہیں، اس میں عرش و فرش کی باتیں ہیں، اس میں جنت و دوزخ کا حال ہے، اس میں انسان اور ملائکہ کی تفاصیل درج ہیں۔ غرض اس پوری کائنات کا نظام، اس پوری زندگی کا منشور ضابطۂ حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں قرآن کے ذریعے سکھایا ہے۔ اس میں انبیاء علیہم السلام کا بھی ذکر ہے، اس میں صدیقین کا بھی ذکر ہے، اس میں شہداء کا بھی ذکر ہے، اور اس میں اللہ نے اپنے صالحین کا بھی ذکر فرمایا ہے، اولیاء اکرام کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک روشن چراغ ہمیں عطا فرمایا۔ آج جمعۃ المبارک کا موضوع جو میں نے انتخاب کیا وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑا اہم موضوع ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع کے تحت قرآن اور حدیث سے اور اولیاء اکرام، عظام اور مشائخین کی کتب جلیلہ سے اپنی اصلاح بھی کریں، اپنی تربیت بھی کریں، اور اپنے ایمان میں اضافے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے
سورۃ النمل میں 38، 39 اور 40 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں تو وہ ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے۔ یہ ملک سبا کی ملکہ بلقیس کا ذکر ہے۔ قال عفریت من الجن، جنات میں سے ایک قوی ہیکل، ایک بڑے مضبوط طاقتور توانا جن نے کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور میں امانت دار بھی ہوں۔ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتَيْكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ، اور ایک شخص جس کو کتاب الہی کا تھوڑا سا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے بھی پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، اور جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ ومن شکر، اور جو شکر کرتا ہے فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ اپنے ہی نفس کے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرتا ہے فإن ربی غنی کریم، تو میرا پروردگار تو بے پرواہ ہے اور بڑا ہی اکرم ہے، وہ غنی بھی ہے وہ کریم بھی ہے۔ ان آیت مقدسہ سے اللہ کے ایک ولی کی شان پتہ چلتی ہے۔ ملکہ بلقیس، جس کی خبر ایک ہدہد نے آ کر دی اور پھر اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وحدانیت کی، توحید کی دعوت دی، تو وہ قصہ تو الگ ہے، لیکن یہاں جو ذکر آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت جو ہے وہ میرے دربار میں ہو، میں اس کو اسی کے تخت پہ بٹھاؤں اور پھر اسے اللہ کی کبریائی سناؤں، اللہ کی بزرگی بیان کروں، پھر میں اسے بتاؤں کہ دیکھو ہمارے رب کی شانیں کیا ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جنات بھی موجود تھے۔ آپ اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، تو جنوں میں سے ایک بڑے طاقتور اور قوی جن نے کہا کہ میں آپ کے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے، اس محفل میں اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے کچھ عرصہ مجھے لگے گا، لیکن وہ تخت جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ 7ویں محل کے کمرے کے اندر بند تھا، اس کو میں اٹھا کر لے آؤں گا۔ لیکن پھر اب یہ آیت مبارکہ بڑی توجہ طلب ہے، میں اس کو حصول برکت کے لیے دوبارہ پڑھ کے اس کا ترجمہ پھر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جن نے تو یہ کہہ دیا کہ میں یہاں محفل برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، اٹھنے سے پہلے لا دوں گا، لیکن پھر قال الذی عندہ علم من الکتاب، اور پھر ایک شخص ان میں سے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کا نام تھا حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، پیغمبر کی صحبت میں تھے، اور ولی کی طاقت پیغمبر سے زیادہ نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے پاس اللہ نے اتنی طاقتیں عطا کی کہ ہوائیں مسخر ہیں، جنات ان کا کہنا مانتے ہیں، شجر اور حجر ان کی بات مانتے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں اپنی نبوت کی طاقت نہیں دکھائی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں اپنے نبی ہونے کے انداز سے وہاں اس طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا، اپنے اس معجزے کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ولی کی کرامت کا یہاں اظہار ہونے لگا۔ حضرت آصف بن برخیہ جن کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اب وہ تھوڑا سا علم کس کتاب کا تھا؟ اس وقت تو تورات تھی۔ اب ان کی طاقت یہ ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے بھی پہلے وہ تخت حاضر کر دوں۔ ہزاروں میل کا فاصلہ اور محل کے 7ویں کمرے کے اندر وہ تخت، اور آپ ذرا میری گزارش پر آپ پلکیں تو جھپکا رہے ہیں، ایک دفعہ ذرا اس نیت سے پلک جھپکا کر ذرا محسوس کریں کہ وقت کتنا لگتا ہے۔ پلک میں یہ بات کرتے کرتے 3 مرتبہ پلک جھپکا چکا ہوں۔ جب میں نے یہ بات ذکر کیا ہے تو 3 سے 4 مرتبہ میں نے اپنی پلکیں جھپکا لی، ایک پلک جھپکنے سے پہلے، یعنی آپ نے آنکھ بند کر کے کھولنی ہے اور وہ تخت حاضر ہوگا۔ ابھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اس کو حاضر کر دوں گا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جن کے پاس تورات کا تھوڑا سا علم ہے، جن کے پاس تورات میں سے تھوڑا سا علم ہے، اللہ نے ان کو وہ طاقت، وہ رتبہ اور وہ مرتبہ عطا کیا کہ وہ ایک بڑی سخت چیز، ایک بڑی سکیف چیز، تخت جو ہے وہ کوئی لطیف چیز نہیں ہے، وہ ہوا نہیں ہے، وہ روشنی نہیں ہے، وہ ایک سالڈ، ایک مضبوط چیز ہے، اس کو کئی میلوں دور سے ایک پلک جھپکنے میں اپنے پاس حاضر کر سکتے ہیں۔ تو جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو تورات کا تھوڑا سا علم، ابھی مکمل علم بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم تھا، کتاب میں سے علم تھا۔ تو جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا اس کی ولایت کس درجے کی ہوگی، اس کی کرامات کیسی ہوگی۔ اور پھر کہا کہ میں اپنے پاس حاضر کیے دیتا ہوں، ابھی یہ کہنا تھا اور پھر ساتھ ہی حاضر کر بھی دیا۔ اور فرمایا کہ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، اور جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس دیکھا تو بے شک وہ بول اٹھے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ شانیں میرا رب عطا کرتا ہے، یہ ولایت میرا رب عطا کرتا ہے، یہ کرامتیں میرا رب عطا فرماتا ہے، ورنہ تو کسی کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور فرمایا لیبلونی اشکر ام اکفر، اور یہ آزمائش ہے اب میری کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں اس نعمت کا کفران کرتا ہوں۔ جب ہمیں کوئی نعمت عطا ہو تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس نعمت کا کفر نہیں کرنا چاہیے، اس نعمت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ صحت بھی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت تو ایمان کی طاقت ہے۔ اگر ہم روٹی کو پکڑ کے اپنے دانتوں سے چبا کے کھا جاتے ہیں، حلق نگل جاتا ہے، معدہ ہضم کر لیتا ہے، کتنی بڑی اللہ کی فضل کی بات ہے۔ کتنے لوگ ہسپتالوں میں بیچارے بیمار ایسے پڑے ہیں کہ جن کو خوراک کی نالیاں لگی، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ تو اپنے حلق سے خود لقمہ توڑ کر اپنے دانتوں سے پیس کر اپنی زبان سے ذائقے چکھ کر کھا جانا کتنا بڑا اللہ کا فضل۔ تو ہر فضل پر، ہر اس کی نعمت پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو کوئی شکر کرے گا تو اپنے فائدے کے لیے کرے گا۔ فرمایا ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو بھی شکر کرے وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور ومن کفر، جو کوئی کفر کرے تو اللہ کو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب تو بڑا غنی ہے، بڑا کریم ہے۔ جو اولیاء اکرام کی کرامتیں ہیں ان کے پیچھے کچھ حکمتیں ہیں۔ آج ہم کرامتوں کو تو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہمارے پر ان کا کچھ اثر نہیں ہوتا، ہم تو وہیں اسی طرح بھٹکے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اب میں کچھ
باتوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں دو شخص حاضر ہوئے، ایک ثقفی تھا، ثقف کا رہنے والا تھا، اور ایک انصاری تھا، اور انہوں نے آ کر تو وہ بیٹھے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تربیت فرماتے تھے، آپ نے کہا کہ پوچھیں، پھر وہ خود ہی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر سوال بھی آپ ہی بتا دیں تو ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ ذرا اب حالت کو غور کریں کہ دو شخص باہر سے آتے ہیں اور آ کے وہ یہ کہیں کہ کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، ان سوالوں کے جواب دے دیں گے؟ تو کہا جائے کہ جی بالکل ہم ان سوالوں کے جواب دیں گے، تو پھر وہ آگے سے یہ مطالبہ کریں کہ اب سوال بھی آپ بھی بتائیں، میں نے کرنا کیا تھا، میں نے پوچھنا کیا ہے، یہ بھی آپ ہی بتائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ کہنے لگے جب تم گھر سے چلے تھے تو تم نے یہ سوچا تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گا تو میں پوچھوں گا کہ بیت اللہ شریف کا جب قصد کرتے ہیں تو کتنا ثواب ملتا ہے، بیت اللہ کا جب ارادہ کرتے ہیں تو ثواب کتنا ملتا ہے، جب عرفات میں وقوف کرتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں تو پھر ہمیں کتنا اجر ملتا ہے، جب ہم وہاں سر مڈاتے ہیں تو ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے، اور جب ہم جمرات پر کینکریاں مارتے ہیں تو ہمیں کتنا ثواب ہوتا ہے، اور پھر ہم جب طواف کرتے ہیں، جب ہم خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں تو کتنا ثواب ملتا ہے۔ انہوں نے جب یہ سوال سنے تو وہ اشش کر اٹھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یقیناً ہم اپنے ایمان کی مضبوطی کی خاطر آپ سے یہ سوال پوچھ رہے تھے، خدا کی قسم، رب کعبہ کی عزت و جلال کی قسم، جب سے گھر سے نکلے ہیں انہی سوالوں پر غور کر رہے ہیں۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے، ان کا مرتبہ ہے۔ پھر اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کو بھیجا تو آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے اور آپ نے فوراً سے کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف تو دیکھو، اور کتنے سینکڑوں میل دور حضرت ساریہ اور تمام وہاں اصحاب جو تھے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز سنی بھی اور پہچانی بھی، اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو پہاڑ کی طرف سے ایک دشمن حملہ کرنے لگا۔ یا ساریۃ الجبل، ذرا ساریہ پہاڑ کی طرف تو دیکھو۔ تو وہاں بیٹھے مدینے پاک میں بیٹھے جو اصحاب تھے وہ حیران ہوئے کہ ہمیں سے ساریہ تو کوئی نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کس کو پکارا؟ پھر جب وہاں سے فتح کی بشارت آئی، جب خوشخبری آئی تو پھر ان کو پتا چلا کہ یہ ساریہ تو اس وقت لشکر کو لے کر گئے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد مدینہ کے ممبر پر بیٹھ کر ادھر ساریہ کو پکارا، اور ساریہ نے سنا بھی اور دیکھا بھی اور دشمن کے وار سے بچ بھی گئے اور فتح یاب بھی ہوئی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات اور نوجوان نسل کے لیے خاص طور پر ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل میں ایک شخص آئے تو آپ نے ان کو دیکھتے ہی یہ کہا کہ تمہاری آنکھوں سے ذرا غور کیجئے گا، تمہاری آنکھوں سے مجھے زنا کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اور حقیقتاً وہ شخص راستے میں کسی ایک غیر محرم خاتون کو دیکھ کر آیا تھا، اس نے کسی غیر کو دیکھا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے اس کی آنکھوں کو دیکھ کر یہ کہا کہ تمہاری آنکھوں میں مجھے زنا کے اثرات نظر آتے ہیں۔ وہ شخص وہ ڈر گیا اور اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ اوہا بعد رسول اللہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی آ رہی ہے؟ یعنی آپ کو کیسے پتا چلا؟ وحی کا سلسلہ تو رک چکا ہے، وحی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، میں راستے سے آیا، حقیقتاً میری نظر ایک عورت پر پڑی، میں نے دیکھا، اور آپ مجھے دیکھ کر، میری نگاہوں کو دیکھ کر جو ارشاد فرما رہے ہیں، کیا کوئی وحی آئی ہے؟
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اوہا بعد رسول اللہ، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی آتی ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا، نہیں، وحی نہیں آئی، بلکہ فرمایا اتقوا فراست المومن فانہ ینظر من نور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور میں سے دیکھتے ہیں، یہ عام نہیں دیکھتے، یہ اللہ کے نور میں سے دیکھ رہے ہوتے۔ تو اب میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بڑے پیارے ولی گزرے، میں کچھ کرامتوں کا ذرا ذکر کر لوں، پھر ان کرامتوں پہ ہم بات بھی کریں گے، ان کی حکمتیں کیا ہیں، ان کرامتوں کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، ان کے پیچھے ہمارے لیے سبق کیا ہے، ہمارے لیے راز کی باتیں کون سی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بڑا ہی پریشان حال شخص آیا، وہ حساب کتاب لکھا کرتا تھا، منشی تھا، کھاتا بردار تھا۔ تو وہ آیا تو وہ زارو قطار رونے لگا، وہ بڑا پریشان تھا۔ تو وہ آپ کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا کہ اللہ کے نیک ولی، میرا مالک بڑا ظالم ہے، اور جو حساب کتاب والا کھاتا ہے، جو رجسٹر ہے، وہ میں گنوا بیٹھا ہوں، اسی میں سارے ادھار لکھے ہیں، اسی میں سارے روپے پیسے کا حساب ہے، وہ رجسٹر گم ہو گیا ہے، وہ مجھے مل نہیں رہا، مالک میرا بڑا ظالم ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا تو وہ تو مجھے نہیں چھوڑے گا۔ بات بھی بڑی ٹھیک ہے، اگر کسی مالک کو یہ پتا چلے کہ اس کی دکان کا جتنا لکھنے پڑھنے والا حساب کتاب تھا، جو لین دین تھا لوگوں سے، وہ سارے کا سارا رجسٹر میرے ایک ملازم نے گوا دیا، تو آپ خود سوچیں ذرا وہ کیا حال ہوگا اس کا۔ وہ بڑے پریشان تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پریشان حال شخص کو دیکھا نا، تو کہنے لگے اچھا چلو کھاتا بھی مل جائے گا، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، تم ایسے کرو پہلے 1 درہم کی مٹھائی تو ہمیں لا کر دو۔ اب وہاں پاس بیٹھے لوگ بھی حیران ہوئے کہ ایک شخص آگے پریشان ہے، اور حضرت صاحب اس کو مٹھائی لینے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ جاؤ مٹھائی لے آؤ۔ وہ تو بیچارہ پہلے ہی بڑا پریشان ہے، اس کو مٹھائی کہاں سوج رہی۔ خیر چاروں ناچار وہ حضرت صاحب کی بات مان کے تو مٹھائی لینے چلا گیا، اور اس نے جا کر مٹھائی والی دکان پر پہنچ کر کہا کہ 1 درہم کی ذرا مٹھائی تو دے دو۔ تو وہ دکاندار نے کاغذ میں رکھ کے جب مٹھائی دی تو اس نے کاغذ دیکھا تو اس کھاتے والے رجسٹر کا کاغذ تھا۔ اس نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا یہ تو ابھی ایک شخص مجھے بیچ کے گیا، یہ تو پہلا صفحہ ہے جو میں نے یہاں سے ابھی پھاڑا۔ خیر اس نے فوراً اس سے وہ کھاتے والی کتاب لی، مٹھائی لی حضرت صاحب کے پاس۔ حضرت صاحب کہنے لگے یہ مٹھائی بھی تم خود ہی کھاؤ، تمہیں صرف یہی بتانا تھا کہ تمہارا کھاتا پڑا کدھر ہوا۔ اتقوا فراست المومن فانہ ینظر من نور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، یہ اللہ کے نور میں سے دیکھتے ہیں۔ اور میں اب بات یہ چل پڑی ہے تو آج میں آپ کو اپنی بات بتاؤں۔ میرے پیر، میرے شیخ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرقد پر کروڑ ہا رحمتوں کا نزول کرے، پیر سید توحید شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سیالکوٹ میں، وہ توحید آباد میں نواں پنڈ جس کو کہتے ہیں، وہاں آپ کا آستانہ عالیہ، اور گھمکول شریف سے بڑے حضرت صاحب سے، زندہ پیر سے وہ بیعت تھے، ان کے خلیفہ مجاز تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے خاص کرم سے، اللہ کی بڑی عنایتوں سے مجھ جیسے گناہ گار شخص کو ان کی بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ ان سے سیکھنے کا، سمجھنے کا زیادہ موقع تو نہیں مل سکا، وہ بہت جلد آگے مفارقت دے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن ایک واقعہ میں اب کسی کتاب سے نہیں پڑھنے لگا، میں اس کا خود ذاتی شاہد ہوں، میں اس کا خود گواہ ہوں۔ میرے ساتھ جو واقعہ ہوا کہ میں ایک کالج میں اس وقت پڑھاتا تھا، تو صبح صبح میں ناشتہ میں نے نہیں کیا، اور میں کالج چلا گیا، کافی سارے کلاسز تھی، لیکچرز میں نے پڑھائے، بھوک مجھے کافی لگی تھی، اور واپسی پہ چھٹی کے بعد دوپہر کو میرا پروگرام تھا کہ میں آج حضرت صاحب کے پاس جاؤں گا اور ان سے ملاقات کر کے آؤں۔ ایک دوست کو میں نے ساتھ تیار کر رکھا تھا، تو گھر میں نے فون کیا
کہ میں کالج سے آؤں گا تو میرا کھانا تیار رکھیں، میں نے کھانا کھانا اور میں نے پیر صاحب کے پاس نکل جانا، میں نے ان سے آج ملاقات کرنی ہے، میرا دل آج بڑا بے چین ہے۔ تو گھر والوں نے کھانا شانا میرے لیے تیار کر کے رکھا تھا۔ اب میں اور میرا دوست ہم پہلے گھر گئے، جا کے اپنے فٹافٹ کھانا شانا کھایا۔ تو میرے دوست نے مجھے بتایا وہاں کھانا کھاتے ہوئے، اس نے کہا اب بس کرو، تم 6 روٹیاں کھا گئے، پتلی پتلی سی روٹیاں، اور میں کھاتا جا رہا ہوں۔ صبح کی بھوک لگی، غالباً کچھ 7 میں نے لیکچر پڑھائے ہوئے تھے، تو میں 6 روٹیاں کھائی۔ تو دوست میرا کہنے لگا بس کر دو، تم نے اتنی روٹیاں کھا لی۔ میں نے کہا یار پتہ ہی نہیں چلا، تو ہم تو مل کے کھا رہے ہیں۔ تو کہتا تم نے 6 روٹیاں کھائی۔ خیر ہم وہاں سے نکلے، اب یہ بات ذرا ذہن میں رکھے، ہم وہاں سے نکلے، آپ کے پاس پہنچ گئے، حضرت صاحب کے پاس میں باہر بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ بڑی محبت کرتے تھے، وہاں کے باقی حضرات بھی بہت شفقت کرتے، بڑی محبت کرتے، اب بھی بڑی محبت کرتے۔ تو انہوں نے جا کے تو میری طرف سے بتایا کہ وہ آیا ہے، تو پیر صاحب نے نا ان کو کہا کہ اس کو اندر بھیج دیں۔ اب میں پیر صاحب کے پاس اندر چلا گیا، اور میری عادت تھی، میں ان کے دست بوسی کرتا تھا، میں نے ان کے ہاتھ چومے بیٹھا، اور وہ میرے نا کاندھے پر ایسے پیچھے کر کے نا تو تھپکی دیا کرتے تھے، اور پھر میرے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت تھی، بڑی نیکی، بڑی میرے لیے ایک اعزاز کی بات تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، دوست بھی ساتھ بیٹھا، تو میں نے حضرت صاحب کو یہ کہا، میں نے کہا حضور آج میں ایک عجیب کیفیت میں آپ کے پاس آیا۔ تو کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ حضور ایک وظیفہ جو میں نے شروع کر رکھا ہے تو وہ مجھ سے نہیں ہو رہا، میں کرتا ہوں پھر بیچ میں ناغا آ جاتا ہے، پھر چھوٹ جاتا ہے، پھر رہ جاتا ہے، میں بار بار کر رہا ہوں، میرے سے وظیفہ نہیں ہو رہا۔ تو حضرت صاحب نے نا ایسے میری طرف دیکھ کر تو کہنے لگے جب 6 روٹیاں کھاؤ گے تو نور کہاں سے آئے گا؟ اور آپ یقین کریں اس وقت مجھے اپنے دوست کی وہ بات گھر میں بیٹھے یاد آئی کہ بس کر دو، تم تو 6 روٹیاں کھا گئے۔ اور ادھر سے اٹھ کے میں پیر صاحب کے پاس گیا تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں جب نور کے لیے جگہ ہی اندر نہیں چھوڑو گے تو نور کہاں سے آئے گا؟ آپ یقین کریں کہ اس وقت ایسے وجود کانپ رہا تھا، اس طرح میں خوف میں مبتلا ہو گیا تھا، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں حضرت صاحب کے پاس سامنے بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح بیٹھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر من نور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، یہ اللہ کے نور میں سے دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ والے اللہ کے دیے ہوئے نور میں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، بعض لوگ اولیاء کرام کو یا ان کرامتوں کو نہیں مانتے۔ میرا اپنا بھی عقیدہ ہے کہ سب سے بڑا پیر جو ہوتا ہے نا بندے کا، اس کے ماں باپ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رہبر کامل ہیں، کامل ترین رہبر ہیں، لیکن گھروں میں ہمارے پاس والدین کے شکل میں، والدین کے روپ میں بہت بڑے پیر موجود ہوتے ہیں جن کی ہم قدر نہیں کرتے، جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ تو کبھی غور کیا کہ اولاد پریشان ہو تو والدین کو اتنی دور بھی ہو تو انہیں کیسے سوجھ جاتی ہے؟ یہ وہ روحانی محبت کا ایک تعلق ہے۔ کوئی اگر ولایت کو نہیں مانتا نا، ولیوں کی کرامتوں کو نہیں مانتا، ذرا اس کرامت کو تو دیکھو۔ بیٹا کہیں دور ہے، کسی بیرون ملک بھی ہے نا، تو ماں یا باپ فون کر دیتے بیٹا خیر آج پتہ نہیں، آج دل بڑا صبح سے گھبرا رہا، آج کچھ ہے مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ واقعی سے کہا ہاں اماں واقعی آج صبح سے طبیعت بڑی خراب ہے۔ میں کہا ابھی نہیں، میرا دل کا ایسے ہی نہیں، میرے دل کو کچھ ہو رہا۔ تو والدین ہمارے سب سے بڑے پیر ہیں، ان کی دعا لے کر پھر آپ کسی اللہ والے کے پاس جائیں تو پھر دیکھیں کیسے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ ہم تھوڑی سی غلطی اس جگہ پر بھی کر جاتے ہیں، ہم نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا ہوا ہے اور باہر دور نکل کر ہم پیر صاحب کو ڈھونڈ، پیر صاحب کو نذرانے بھی دے رہے ہیں، پیر صاحب کے آستانے پر بھی جا رہے ہیں، لیکن گھر ماں باپ کو دوائی تک نہیں پوچھتے، ماں باپ کی ٹانگیں تک نہیں دباتے، ان کا حال نہیں پوچھتے، وہ بیچارے کس حال میں ہیں، لیکن باہر ہم حضرت صاحب کو، پیر صاحب کی ٹانگیں بھی دبا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ذرا اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ یہ جو کرامتیں تھیں اولیاء کرام کی، یہ اپنا آپ دکھانے کے لیے نہیں تھیں۔ یہ کسی کو پیر ایسا نہیں ہوتا جو
بندے کو اپنی طرف لگا لے. اصل میں تو آپ دیکھیں یہ راستے ملتے کیسے ہیں. یہ منزل انسان کی زندگی میں آتی کیسے ہیں؟ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مبارک پر مر مٹنے والا جذبہ رکھتا ہے، جب دین پر چلنے کی خود بھی وہ کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کو یہ سلوک ملتا ہے. اولیاء اللہ نے تو بڑی بڑی محنتیں کی، بڑی بڑی مشقتیں کی. وہ تو ایک ذرا سی بات پر بھی، میں اب یقین کریں مجھے بے شمار ایسے واقعات یاد آ رہے ہیں کہ کیا عالم ہے تقوی. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہمشیر، آپ کی بہن ایک دفعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ پوچھنے چلی گئی کہ آپ وقت کے امام ذرا مجھے فتویٰ تو دیں، ذرا میری رہنمائی تو کر دیں کہ میں چھت پر بیٹھ کر چاند کی چاندنی میں سوت کاٹتی ہوں، اور جب بادشاہ وقت کی سواری گزرتی ہے رات کو، بڑی بڑی مشعلیں ان کے پاس ہوتی ہیں، وہ بڑے بڑی چراغاں کر کے گزرتے ہیں، روشنی بڑھ جاتی ہے، اس روشنی میں جو چرخہ کاٹتی ہیں اس کی کمائی میرے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ آج ہم کہاں خیال کرتے ہیں ہم کیا کھا رہے ہیں؟ آج ہم کہاں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا، آ کہاں سے رہا ہے، ہم کدھر کدھر سے لے لے کے اکٹھا کر کے کھاتے جا رہے ہیں. اور کجا یہ کہ ایک ایک حرام کا لقمہ 40 دن دعا قبول نہیں ہونے دیتا، 40 دن عبادت قبول نہیں ہونے دیتا. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ جو رزق ہے جس کا وعدہ اللہ کی ذات نے کیا. آپ دیکھیں سورۃ فاتحہ کو پڑھ کے دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے. تو پالنے والی بات تو اس نے پہلے کر دی ہے کہ پالنا تو تجھے میں نے، اس کی فکر تو کیوں کر رہا ہے. بعد میں کہا تو کہہ مجھے الرحمن الرحیم، تو ہی رحمان ہے تو ہی رحیم ہے. بعد میں کہا کہ تو مجھے کہہ مالک یوم الدین، کہ تو ہی یوم دین کا مالک ہے. بعد میں کہا کہ تو مجھ سے مانگ سیدھا راستہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اور پھر کن کا راستہ؟ انہی کا راستہ جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، اور ان لوگوں سے بچا جن پر غضب کیا. یہ سارا کچھ تو نے بعد میں مانگنا ہے. طریقہ کار میں نے تجھے سارا سکھا دیا، لیکن اس پیٹ کی فکر نہ کرنا، پالنے والا میں ہوں، یہ میں نے تجھے سب سے پہلے بتایا، اور تو سب سے پہلے اسی بات میں شک میں پڑ گیا. سب سے پہلے یہی چیز تجھے لے لے کے ساری زندگی تجھے تھکا رہی. آپ یقین کریں، ہم آفس میں کبھی سٹاف روم میں ٹیچر کے ساتھ آپس میں بیٹھے بات کر رہے، کسی دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو لوگ پتہ کہتے ہیں یار آج کام بہت تھا، سارا دن آج بس ہم کچھ کھا بھی نہیں سکے، آج تو دوپہر کا کھانا تک نہیں کھا سکتے. تم کس چیز کے پیچھے پھر رہے ہو؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں سارا دن تھکا کے رکھ رہی؟ کیا کبھی ہم نے اس طرح اپنے آپ کو عبادت میں بھی تھکایا جس طرح ہم دنیا داری کے کاموں میں تھکتے ہیں؟ کتنے کام ایسے جو ہمیں تھکا کے رات کو، اب دیکھیں ذرا ہم کیسے سوتے ہیں. ہم رات کو جب گر جاتے ہیں چارپائی پر ہمیں ہوش نہیں ہوتی، اتنا تھک گئے ہوتے ہیں. کبھی سوچا کہ وہ تھکے کیسے ہیں؟ وہ کن کاموں میں تھکے؟ دنیا داری کے کاموں میں، وہ لالچ کے کاموں میں، زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کے کاموں میں. کیا وہ تھکاوٹ ہماری نفل پڑھ پڑھ کے ہوئی ہے؟ کیا وہ تھکاوٹ ہمیں قرآن پڑھ پڑھ کے ہوئی ہے؟ کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہم نے اتنی دیر بیٹھ کے قرآن پڑھ لیا، اتنی دیر بیٹھ کے قرآن پڑھا کہ ہمیں نیند آنا شروع ہو گئی؟ آج تو ہم عجیب ڈگر پر، عجیب روش پر چل پڑے ہیں کہ موبائل ہیں کانوں میں، وہ ہینڈ فری لگے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ سنتے جا رہے ہیں، اسی حال میں سو گئے، اسی میں صبح آنکھ کھلے گی. کتنا بڑا رسک ہے زندگی کا جو ہم لے کر بیٹھے. تو اولیاء اللہ تو کرامتیں دکھاتے تھے اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے لیے. اور میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی کرامت، یہ جتنی مرضی کوئی کتابوں میں بے شمار کرامات اولیاء میں بے شمار واقعات لکھے، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی وقت پر نماز پڑھ لیں. شریعت پر کرنا چلنا کوئی چھوٹی کرامت ہے؟ حرام سے بچ جانا اور حلال کھانا کوئی چھوٹی کرامت ہے؟ ولی اللہ کے لیے کوئی ایک مخصوص جبہ، کوئی حلیہ تو درکار نہیں ہے، کسی مسند پر بیٹھنا تو درکار نہیں ہے، کوئی ایک آستانہ سجانا تو اس کا مطلب نہیں کہ ولی ویسا ہوگا. آپ تو چلتے پھرتے اگر حلال حرام کی تمیز کر رہے ہیں اور نماز کا وقت ہوا تو سارے کام چھوٹ گئے. یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ گھر میں بلاتا. آپ یقین کریں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو لوہار کا کام کر رہے ہیں،
جو کسی اور جو ہے وہ اپنے پیشے سے منسلک ہیں تو وہ ہتھوڑا اٹھا کر اور ضرب لگانے لگتے، اذان کی آواز آتی تو اوپر گیا ہوا ہتھوڑا لوہے پر نیچے نہیں لگتا تھا، وہ ایسے رکھ دیتا تھا۔ اب بس، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب تمہیں نماز کے لیے بلاوا آ جائے سارے کام ترک کر دو۔ اگر طواف کعبہ رک سکتا ہے تو ہمارے دنیا داری کے کام کیوں نہیں رک سکتے؟ ہمارا دفتر بند کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری دکان بند کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے کھیل کیوں نہیں چھوٹتے؟ ہم فیس بک پر بیٹھے بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے، وہاں بڑے قرآن حدیث کے تذکرے کر رہے ہوتے اور نماز جا رہی ہوتی۔ آج آپ یقین کریں اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف برائی کی کشش ہے، اس دور میں اگر کوئی حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اگر کوئی اپنے والدین کا اس طرح احترام کرتا ہے کہ اس کے والدین دل سے اس سے راضی ہیں، اب یقین کر اس میں ولیوں والی خصوصیت۔ ہم نے غلط مطلب لے لیے ہیں، ہم زندگی میں بالکل بے ہنگم طریقے سے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک آخری میں واقعہ عرض کروں کہ ایک بزرگ تھے تو ان کو جیل میں قیدیوں کے ساتھ خطاب کرنے کا موقع ملا، ان کو دعوت دی گئی کہ آپ قیدیوں کے ساتھ جا کے تو ان کو ذرا تبلیغ کر دیں، تو وہ گھبرائے ہوئے تھے، بڑے پریشان تھے کہ میں کیا بات کروں، کیا ان کو بات سناؤں گا، وہاں پتہ نہیں کس طرح کا ماحول ہوگا۔ خیر وہ چلے گئے تو اب بڑے سارے وہ قیدی بیٹھے تھے اور بڑی بڑی کسی کی مونچھیں، کسی کے چہرے پہ بڑے عجیب و غریب قسم کے زخم، تو وہ بڑی ہیبت انگیز قسم کا ماحول تھا، تو پہلے ہی وہ بڑے پریشان تھے۔ تو وہاں سے چل کر جس جگہ پر آ کر انہوں نے خطاب کرنا تھا، اس جگہ پر جب وہ آئے نا تو انہوں نے رستے میں آتے آتے اس جگہ تک پہنچتے پہنچتے ٹھوکر لگی تو وہ گر گئے۔ تو سارے قیدی ہنسنا شروع ہو گئے، عجیب سا ایک ماحول بن گیا۔ خیر وہ بڑی جلدی سے فوراً اٹھ کے آ کے وہ اس کرسی پر بیٹھے جہاں بیٹھ کر ان کو خطاب کرنا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ میں آج صرف آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ جب کبھی گر جاؤ تو پھر گرے ہی نہ رہو، اٹھ جایا کرو۔ وہ جو گرے تھے، وہ جو ٹھوکر لگی تھی، وہ جان بوجھ کے گرے تھے۔ انہوں نے کہا اگر تم لوگ گر گئے ہو تو گرے ہی نہ رہو، اٹھ جاؤ، توبہ کر، اللہ کے حضور میں توبہ کر لو، اپنی زندگیوں کو خوبصورت بناؤ۔ میں ایک بات بڑی دفعہ کرتا ہوں، بار بار میرے ذہن میں آ جاتی ہے، ہم آئے اپنی مرضی سے نہیں، جانا اپنی مرضی سے نہیں، تو یہ درمیان والا ہم عرصہ کیوں اپنی مرضی سے گزارنے کے چکر میں پڑ گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے ہمیں سب کچھ سکھا دیا۔ اگر آج یہ عارضی زندگی، اگر آج یہ ختم ہو جانے والی چند روزہ زندگی اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزار لی تو آئندہ ہمیشہ کی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں راحتیں اور سکون اور نعمتیں مل جائیں گی۔ وہ اللہ ہمیں ہماری مرضی تو کیا، ہماری سوچ اور توقع سے بھی کہیں بڑھ کے خوبصورت نعمتوں میں گزار دیں گے۔ لیکن اگر آج ہم نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اگر ہم نے قربان کر دیا، اگر ہم نے اسلام کی خاطر وقف کر دیا، تو حضرت مولانا روم نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں زندگی برائے آمد بندگی، زندگی برائے آمد بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی کی آمد ہی اس لیے ہوئی ہے کہ بندگی کریں۔ ابدیت پر جس دن آ گئے اس دن یقین کریں خلیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں منصب عطا فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو پھر اس مقام کو تھام لیں گے۔ اور اگر زندگی بندگی کے بغیر گزر گئی تو پھر صرف اور صرف شرمندگی ہے، صرف اور صرف گندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی، نکھارنے کی توفیق دے۔ ہم دنیا میں کوئی کھیل کود سے یا کسی دیگر دنیا داری کے کاموں سے اللہ نے منع نہیں فرمایا، رہبانیت نہیں ہے، لیکن جو دین کا وقت ہے وہ تو اس کو دے، جو اپنے طریقہ کار کو تو ٹھیک کرے۔
نماز کے وقت آپ کا ہر کام چھوٹ جانا چاہیے، اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر فوراً آ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کر کے 2 نفل رکعت اگر اللہ کے حضور پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ اس کے وہیں بیٹھے بیٹھے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اور مسلم شریف کی حدیث سبحان اللہ و بحمدہ، یہ دیکھیں کتنا سا جملہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، جس نے روزانہ دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیا۔ آپ صرف اس کو ذرا جاری کر کے اپنی زبان پہ دیکھیں، دن کے کسی بھی وقت سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا۔ کتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں اور کتنے بڑے بڑے اجر ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لیجیے۔